drone. Ejection. There was one guy. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کا اپنے نئے مہمان سے تعارف کراتے ہیں۔ محمد ندیم صاحب یہ ڈائریکٹر ہیں پارکس کے، اور ان کے انڈر ہے لیاقت آباد اور اس سے متعلقہ علاقے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پولوشن کے حوالے سے آپ یہ فرمائیں کہ 2000 کے جو انیشل تھے 1 2 3 والے سال، اس میں ایک بڑی تعداد میں سفیدے کے درخت لگے ہوئے تھے کراچی میں جو کاٹ دیے گئے، ان کی کوئی خاص وجہ تھی؟ سر اس وقت جو یوکلپٹس یا سفیدہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اس وقت ایک پالیسی تھی کہ یہ یوکلپٹس جو ہے یہ شہری علاقوں میں پلانٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اس وقت کس سٹی گورنمنٹ نے یوکلپٹس یعنی سفیدے کو بین کیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ یوکلپٹس شہروں میں یہ سیوریج کا سسٹم، واٹر کا سسٹم، ان تمام کو بہت ڈیمیجز کرتا تھا، اس سے بڑے لاسز ہوتے تھے۔ شاید میرا خیال ہے کہ اس وقت کی ایڈمنسٹریشن نے یہ ایزیوم کیا ہو کہ اس کو ریپلیس کر دیں یا اس کو ریموو کر دیں۔ ریموو تو ہو گئے، ریپلیس ہوئے نہیں، اس کے بعد تو درخت دوبارہ کسی اور کے لگے نہیں، لیکن عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ وہ ماچس بنانے والی کمپنیوں کو بیچ دیے گئے۔ سر یہ جو بات آپ نے کہی کہ اس کے بعد پلانٹیشن نہیں ہوئی، یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کا دور گزرا ہے، ہم نے الحمدللہ اس میں بہت کام ہوئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کسی قسم کی تعمیری کام نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب مجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ جی جی میں ان کی مطلب اس حقیقت کو میں خود اپنے طور پہ بہت مانتا ہوں، اور میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ ریگارڈ ہے، حالانکہ میرا ان سے کبھی کوئی تعارف نہیں ہوا، لیکن جو ان کا کام ہے وہ انہوں نے بھارت سامنے کیا۔ جی آپ فرمائیے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے پلانٹیشن کی ہے مختلف جگہوں پہ۔ ابھی جس وقت ہم آپ کے اسٹوڈیو کی طرف آ رہے تھے، ابھی ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ڈائریکٹیو دیے ہیں کہ جو ہم نے پلانٹیشن مہم، شجرکاری مہم جو ہماری 5 فروری سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے تقریباً 50,000 پلانٹس لگانے ہیں جو مختلف گرین بیلٹس پہ، پارکس پہ اور گراؤنڈس پہ لگیں گے۔ جی ہاں انشاءاللہ۔ تو وہ کس قسم کے پودے ہوں گے، یا چھوٹے یا بڑے یا پھولوں کے، کس قسم کی پلانٹنگ؟ دراصل پلانٹیشن جو ہے ہمارے یہاں 3 ٹائپس کی ہیں، خاص طور پر کراچی میں۔ ایک ہمارے یہاں ہے سیزنل، جو آپ نے فلاورنگ وغیرہ دیکھی ہوگی، ایک سیزن میں پلانٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سیکنڈلی ہوتی ہے شربس پلانٹس ہوتے ہیں جس میں خوشبو کے پودے، عام طور پر لوگ موتی یا رات کی رانی اور دیگر چیزیں جو کہتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہیومن ہیلتھ کے لیے بہت بینیفٹ ہے وہ کہلاتا ہے ٹمبر، جو ہمارے یہ درخت کے جو پلانٹ ہوتے ہیں۔ اصل میں پلانٹیشن ہی وہ ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ سک کرنے کے بعد آکسیجن جو ہے وہ ڈسچارج کرتی ہے۔ تو یہ 50,000 جو پلانٹس میں نے آپ کو کہا ہے، وہ پلانٹس ہم نے انشاءاللہ فروری سے سٹارٹ کرنے ہیں، جو وہ ودن 3-4 منتھ جو ہے ہم کمپلیٹ کر دیں گے۔ لکھانی صاحب یہ بتائیں، یہ گلداؤدی کی پچھلے دنوں ایک بہت زبردست نمائش ہوئی، اس کے لیے کیا کوئی خاص ٹاسک ہوتا ہے؟ کیونکہ گلداؤدی تو بڑا مہنگا، اور مطلب ایک عام آدمی کو اس کی میرے خیال میں فوائد بھی نہیں پتہ ہوں گے۔ کیا اس کا کیا کاسٹ کیا تھا، کیوں کیا گیا وہ؟ دیکھیں سب سے بنیادی مقصد یہ تھا کہ گلبرگ زون جو ہے ہمارا ڈی ایم سی سینٹر کا، میں اس وقت یعنی ڈی ایم سی بننے سے پہلے میں ایڈمنسٹریٹر گلبرگ بھی رہا ہوں، تو پورے ایک سال کی تیاری کے ساتھ گل داؤدی کی تیاری کی گئی تھی، اور اس کی ایگزیبیشن یعنی ہوتی ہے ہر سال۔ تو اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اس سال ڈی ایم سی کے تحت کی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس کو بنانے کے لیے پورے سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم اس کی ایگزیبیشن نہیں کرتے تو وہ لوگ جو باقاعدہ اس کی محنت کرتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے ہیں، 4 مہینے تک اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، اور ایک خاص ٹائم، خاص ویدر میں وہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خاص موسم سے مراد یہ کہ یعنی کراچی اس کے لیے ویدر جو ہے کراچی اس کا سوٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، مطلب موسم کے لحاظ سے کراچی اس کے لیے نہیں ہے، اور سرد کے موسم میں یعنی ٹھنڈ میں جو ہے وہ اس کے لیے آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ فلاور جو ہے وہ باہر آتا ہے، اور اس کے لیے لوگوں کے لیے ایک اچھی پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کے پیک ٹائم کے اوپر ایک ایگزیبیشن رکھی تھی،
اور پبلک کی اویئرنیس کے لیے کہ یہ ایک فلاور کی کیٹیگری ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس 100 کیٹیگریز تھی، اور بلا امتیاز بغیر کسی فیس کے ہر بچے کو، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہو، ہر بوڑھے کو چاہے کسی عمر کو، کسی کیٹیگری سے ہٹتے ہوئے ہم نے تمام کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور ہم نے 3 دن کے لیے رکھا تھا ٹی گراؤنڈ میں، لیکن پبلک کی ڈیمانڈ اتنی تھی کہ ہم نے اسے 5 دن تک یہ کیا، اور 5 دن کے بعد بھی لوگوں کی بہت ڈیمانڈ تھی. لیکن ہمیں بہت مشکل ہمارے لیے ہو رہی تھی کہ وہ کھلے آسمان تلے، یعنی تیز دھوپ میں ہم اس کو بہت زیادہ رکھ نہیں سکتے تھے، ورنہ پبلک کی ڈیمانڈ کنٹینیو تھی کہ اسے رکھا جائے، اور دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے. اور یہ پاکستان کی، میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ واحد گل داؤدی اس سال کی تھی جس کا اعزاز ڈسٹرکٹ سینٹر کو حاصل ہوا. بہت بہت. اچھا یہ بتائیں ندیم صاحب کہ آپ کے علاقے میں جو لیاقت آباد کا علاقہ ہے خاص طور سے، وہاں تو کہیں میخا میں پارک اگر اندرون لیاقت آباد ہو تو ہو، لیکن نہ تو سڑکوں پہ کوئی یہاں سے خاص طور سے پل کے اترنے کے بعد سے لے کے اور تنہٹی تک سوائے گرد غبار اور جھاڑ جھنکاڑ، کوڑا کچرا، تھانے کے سامنے ہیروئنچی، بہرحال ڈیفینیٹلی وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ سابق غذا کا کام ہے کہ تھانے کے سامنے بیٹھ کے ہیروئن پی رہے ہیں، تھانے کے سامنے کچرا جل رہا ہے، اس میں KMC کیا کر سکتی ہے؟ تو ہمیں تو پارک نظر نہیں آتا، لیکن کوئی VIP موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو کھٹکھٹ گملوں سمیت آپ گاڑ دیتے ہیں. سر جہاں جو ایریا آپ نے ابھی مینشن کیا ہے، اتفاق سے وہ گرین بیلٹ DMC لک آفٹر نہیں کرتی، KMC کرتی ہے. اس کے باوجود اس تمہید کو باندھے بغیر کہ وہ KMC کی گرین بیلٹ ہے یا DMC کی گرین بیلٹ ہے، ابھی ہم نے 2 دن پہلے ہی اس پہ ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کیا ہے. اگر اب آپ دیکھیں گے تو اس پہ فٹس ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ 1-2 روز میں ہم اس پہ پلانٹیشن کریں گے. اچھا سڑکیں جو ہیں وہ بھی DMC کے انڈر میں ہیں وہاں پہ، یا اسٹریٹ لائٹ خالی آپ کے انڈر میں ہے؟ یہ سر اس کے علاوہ ابھی یہ DMC کے وجود کے بعد خاص طور پر میرے پاس لیاقت آباد ٹاؤن اور فیڈرل بی ایریا ٹاؤن ہے. فیڈرل بی ایریا کا آپ کو اندازہ فیڈرل بی ہے؟ ایریا سے مراد کریم آباد سے لے کے ٹوورڈ سپر ہائی وے جی تک. ہاں، جی. اس کے بعد ہم نے لیاقت آباد ٹاؤن میں ایک سیکنڈ گرین بیلٹ ہے جو چمن سینما سے سٹارٹ ہوتی ہے اور لیاقت آباد ڈاک خانے پہ ختم ہوتی ہے. اس کے رائٹ لیفٹ جس طرح آپ نے 2-3-4 بار بات ہوئی کچی آبادی کی، ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے اس گرین بیلٹ کو بھی ڈیولپ کرنے کا پروگرام کیا ہے، اور الحمدللہ وہاں ہم نے بور سٹارٹ کرا دیا ہے. آپ دیکھیں گے ہفتے 10 دن میں اس پہ گرینری کا کام سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ آپ پودے لگا دیتے ہیں، محلے والے رات کو پھڑ کے لے آتے ہیں، اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں، جو کہ بہرحال ایک قطعی غیر اخلاقی. اس کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ دراصل ایک ابھی ہم نے پالیسی ایڈاپٹ کی ہے 1 NIC 1 پلانٹ. فروری میں ہم نے ابھی ایڈمنسٹریٹر صاحب سے ڈسکس کیا ہے کہ ہماری اپنی نرسری ہے لیاقت آباد ٹاؤن کی اور گلبرگ ٹاؤن کی، جہاں ہم یہ بریڈ کرتے ہیں پلانٹس. تو جو لیاقت آباد کا، فیڈرل بی ایریا کا، نارتھ کراچی کا، نارتھ اعظم آباد کا سٹیزن ہوگا، اس کی ایک NIC بھی ہم اس کو 1 پلانٹس فری دیں گے کہ وہ پلانٹس، تاکہ یہ جو چوری کا آپ نے کہا ہے کہ کم سے کم چوری نہ کرے، فری کر کے لے جائے اور اس کو اپنے گھر پہ لگائے. نہیں، پلانٹ کس طرح کا پلانٹ دیں گے؟ یہ جو ٹمبر کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ انوائرمنٹ کے لیے جو سب سے زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے جو پلانٹس، وہ انشاءاللہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. لاکھانی صاحب عام طور پہ اگر آپ باہر جائیں، خاص طور سے مڈل ایسٹ وغیرہ پہ، تو جو ہائی ویز ہیں، یہ جو سڑکیں ہیں، ان کے قریب ناریل کے پیڑ لگائے جاتے ہیں. ہماری بھی گورنمنٹ نے ایک زمانے میں کافی کوشش کی تھی اور باقاعدہ بڑے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے لد کے وہ درخت آئے، لیکن وہ چل نہیں سکے. اصل میں کراچی کا ویدر جو ہے نا بہت آئیڈیل نہیں ہے اس کے ناریل کے درخت کے لیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ٹیک کیئر چاہیے ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ جو ہے نا، جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی کہ لوگ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، چونکہ بڑی ویلیوبل چیز بھی ہے، تو وہ رات کو اچانک جو ہے وہ غائب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو مسائل کافی بڑے درخت تھے، کافی مطلب تناور درخت منگوائے گئے تھے باقاعدہ. نہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ مین شاہراہوں پر جہاں اس کی مینٹیننس پراپر ہو سکتی ہے، جہاں ہمارے جو ہے وہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں، جہاں اس کے اوپر ویجیلنٹ آئی ہے، تو وہاں تو اس کی ہو رہی ہے. لیکن جہاں آپ کہیں پر بھی لگائیں، اگر میں لیاقت آباد میں لگاتا ہوں، رات کو لگاؤں گا صبح مجھے نظر نہیں آئیں گے، ایک بھی نظر نہیں آئے گا.
جن جگہ پہ ابھی ندیم صاحب نے تذکرہ کیا وہاں شاید 1 گھنٹے بعد بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ پوزیشن ہے کہ اگر کوثر نیازی کالونی کے آس پاس کی میں کسی آبادی میں لاؤں گا تو شاید 10 منٹ بعد بھی نظر نہیں آئے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی فیکٹر کو دیکھنا نہیں. پڑتا ہے. اگر لگانے سے پہلے اہل محلہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ درخت لگا رہے ہیں اور اس کی یہ تمہیں فوائد ہیں اور تمہارے بچوں کے اس کے یہ فائدے ہیں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. دیکھیں ماشاء اللہ سے آج آپ نے بہت اچھا موضوع لیا ہے جس پہ بات ہونی چاہیے تھی اور ہو بھی رہی ہے. آج یہ ایک سوشل کرائم ہے ہمارے یہاں, سوشل نیگلیجنس ہے ہمارے یہاں. لیکن اس کا سب سے بڑا مطلب ریزن کیا, ہمیں اس کی بیس میں جانا پڑے گا, ریزن میں جانا پڑے گا کہ آخر یہ مسائل جنم کیوں لیتے ہیں, آخر ایسی چیزیں ہوتی کیوں ہیں. چونکہ ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے, ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے. لوگ اس بات کو زیادہ ایزی سمجھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں کہ اس سے کچھ پیسے مل جائیں گے. غربت جو ہے نا وہ تمام برائی کی, تمام کرائم کی سب سے ماں ہے, میں سمجھتا ہوں جڑ ہے. ناظرین, غربت جو ہے وہ جرم کی ماں ہے اور اس کی بیس بنتا ہے کہ آدمی کا پیسہ نہیں ہوتا, وہ چیزیں چراتا ہے اور چرا کے بیچتا ہے. لیکن جو بیچ رہا ہے وہ بھی مجرم ہے اور جو خرید رہا ہے وہ بھی مجرم ہے. ایک لیں گے بریک اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. There was one guy